دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بال بچے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے اعزاء اور اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم حاصل کرتے ہو اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جن گھروں میں تم رہتے ہو جو تمہیں بہت ہی عزیز ہیں، بہت ہی پسندیدہ ہیں وہ گھر، اگر یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ تمام سب چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو اس گھڑی کی کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق و فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، میں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم اور اس کے دواعی اور اس کے اسباب و وجوہات آپ حضرات کے سامنے پچھلے لیکچر میں، پچھلی تقریر میں، اور میں نے یہ ٹاپک کیوں اختیار کیا، یہ سب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آئیے بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمام بندوں پر اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی، ان کی تعظیم و توقیر اور ان کی عزت و تکریم، اسی طرح سے ان سے محبت و اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہم تمام کے اوپر سونپی اور اسے فرض قرار دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے۔ بندہ انہی کے راستے پر چل کر، انہی کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل کر جنت کو پا سکتا ہے، فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بھی بتلایا کہ جو بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کو اپنائیں گے تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی اور وہ دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمان جو تھے، پہلے زمانے کے جو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے نبی برحق کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، ان سے محبت کی، ان کی تعظیم و توقیر کی، اور ان کے پورے حقوق کو انہوں نے ادا کیا، اور ضرورت پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیوانہ وار فدا بھی ہوئے
परवानों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने अपनी जानों को निसार किया। आपकी आंखों के सामने अपनी गर्दनों तक की उन्होंने परवाह न की, यहां तक कि अपने बाल बच्चों को भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत में उनके दीन की हिफाजत के लिए, उनके लाए हुए दीन की उल्फत में उन्होंने फांसी के फंदों को अपने गले में लगाया और मुस्कुराते हुए हंसते हुए उन्होंने अंगारों के ऊपर भी सोना गवारा कर लिया, मगर दामने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से न जाने दिया। हमने तारीख के अंदर और सीरत के अंदर ऐसे भी वाक़यात देखे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर कुरून ऊला के मुसलमानों ने, जिन्हें हम सहाबे किराम के नाम से याद करते हैं, उन्होंने अपने अहलो अयाल को, अपने वतन अजीज को, अपने मालो दौलत को, अपनी पूरी कायनात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर उन्होंने कुर्बान किया। और जब ये तमाम सब चीजें उन्होंने की, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर उन्होंने उल्फत और मोहब्बत की, तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आसमान से उनके लिए रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब और उनका मेडल उन्हें अता फरमाया कि वो भी अल्लाह से राजी और अल्लाह भी उनसे राजी और खुश है। कुरून ऊला के मुसलमानों ने ये खिताब हासिल किया, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, इंसानियत के दिलों के ऊपर, मुसलमानों के दिलों के ऊपर मादियत का रुझान बढ़ता गया। उनकी आंखों के ऊपर दुनिया की रंगीनियों ने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। तो ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा और उसकी रोशनी लोगों के दिलों से मद्धिम होती गई। हमने देखा कि जो जो वो रोशनी मद्धिम होती गई, लोगों के दिलों में बुग़्ज़, लोगों के दिलों में हसद, लोगों के दिलों में कीने, कदूरतों ने अपनी जगह बनाई और लोग टोलियों के अंदर, जमातों के अंदर, गिरोहों के अंदर, यहां तक कि इर्तिदाद और जिंदीकियत के भी वो शिकार हुए। और ये इख्तलाफात, ये इंतशार, ये जमातें, ये फिरके उनका मुकद्दर बन गई। और गुलू जैसी भयानक बीमारी, गुलू जैसी भयंकर बीमारी उनके समाज और सोसाइटी के अंदर पैदा हुई। उन्होंने अपने नबियों की शान में, उन्होंने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत में गुलू किया, ज्यादती की। और अगर नबी की बात होती तो होती, बल्कि उन्होंने नबी के बाद आने वाले उलमा, सुलहा और इसी तरह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पाकबाज और परहेजगार लोगों की शान में गुलू किया, ज्यादती की। उन्हें उनके अपने असली मकाम से हटाकर किसी और मकाम और मर्तबे पर उन्हें बिठाया। यहां तक कि खुद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने उलूहियत के दर्जे पर बिठाया, उन्हें अपना मुश्किल पूछा और हाजत रवा समझा। और नतीजा यहां तक हुआ कि मुसलमानों की एक अजीम जमात इस्लाम से कटकर मुर्तद और जो है कुफ्र के गड्ढे में जाकर के गिर गई। ऐसे भी मनाजिर तारीख और सीरत के हवाले से हमें मिलते हैं। इस गुलू ने वो रंग दिखाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज लोगों ने बशरियत के दायरे से भी बाहर करार दे दिया। बाज लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूहियत के मकाम और मर्तबे पर बिठा दिया और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी ऐसी रिवायतें और ऐसी ऐसी बातें गढ़ करके उन्होंने मंसूब की कि अल अमा वल हफीज, जिन्हें आज भी हम अपने पाको हिंद और बांग्लादेश और बर्रे सगीर के अंदर देख सकते हैं, उसके मज़ाहिर और उसकी निशानियां और उसकी अलामतें हम देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायरे इंसानियत से भी लोगों ने खारिज किया हुआ है और उन्हें उलूहियतों और उबूदियत के, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादतों के मकाम और मर्तबे में बिठाया हुआ है। कभी सूफियत की आड़ ली गई, कभी विलायत की आड़ ली गई, कभी बैत के आड़ में, इसी तरह कभी मोहब्बत आले रसूल के आड़ में।
اسی طرح کبھی زہد و تقوی کی آڑ میں غرض امت مسلمہ کو ہر طرح سے شکار کیا گیا اور ہر طرح سے انہیں دھوکہ دیا گیا، اور امت تقوی اور پرہیزگاری کے بھیس میں چھپے ہوئے ان شیطانوں کو نہ پہچان سکی اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے لگی۔ ان جب و دستار نے وہ ڈرامے کھیلے، اس طرح سے امت کو گمراہ کیا کہ اللہ کی پناہ کہ ان میں چھپے ہوئے مکروہ چہروں کو اور شیطان کے ان خونی پنجوں کو وہ نہ پہچان سکے، اور انہی لوگوں کو انہوں نے اسلام سے وابستگی کا اور پھر انہی لوگوں کے دامنوں سے لپٹنے کا مطلب انہوں نے سمجھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ان کے دامن سے لپٹ جائیں، ان کے دامنوں میں پناہ لے لیں تو ہم گویا مسلمان ہو گئے اور ہم جنت کے حقدار ہو گئے۔ لیکن ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ابروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، لیکن آج بھی اس زمانے میں بھی اور آج بھی اللہ وحدہ لا شریک کے کچھ مخصوص بندے ایسے پائے جاتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو پیدا بھی فرمایا خاص طور سے، جنہوں نے اس جھوٹی تقدس اور جھوٹی عظمت کے چادروں کو تار تار کر کے شیطانوں کے ان بھیانک چہروں کو امت کے سامنے بے نقاب کیا۔ ان کے کرتوت اور ان میں چھپے ہوئے ان ناپاک عزائم اور ارادوں کو امت کے سامنے بیان کیا کہ لوگوں، یہ جو تقدس کی چادریں اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو تقوی اور پرہیزگاری کے نقاب انہوں نے اپنے خول چڑھائے ہوئے ہیں اپنے اوپر، اس سے دھوکہ نہ کھانا، اس کے پس پردہ بہت ہی بھیانک ارادے اور بہت ہی خطرناک ارادے ہیں۔ اس کے پس پردہ یہودیت ہے، اس کے پیچھے نصرانیت ہے، اس کے پیچھے مجوسیت ہے، اس کے پیچھے شیطان ہے جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر وہ ضلالت و گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہر زمانے کے اندر لوگ موجود رہے ہیں اور باذن اللہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ایسے لوگ موجود رہیں گے جو ان کے بھیانک چہروں کو اور ان کے مکروہ چہروں کو لوگوں کے سامنے جو ہے بے نقاب کرتے رہیں گے۔ لوگوں نے عشق رسول کا، محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چرکا چڑھایا اور ایسا پٹا پڑھایا کہ امت ان کے فریب میں آ گئی، لیکن لوگ بہت جلد ہی ان مکروہ چہروں کو سمجھ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ عشق رسول اور محبت رسول یہ صرف ایک دعویٰ ہے، یہ ایک صرف دعویٰ ہے، یہ ایک صرف دھوکہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو چڑھایا گیا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اپنے اس پروگرام میں، اپنے اس لیکچر میں، اپنے اس تقریر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صحیح معنی اور مفہوم کی تعین قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے ہم ان کچھ بنیادی نقطوں کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ ہم اپنے اس موضوع کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے نبوت کی تعریف اور نبوت کی اصل حقیقت کیا ہے، اسی طرح سے رسالت کی تعریف، نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں، آئیے ہم اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھیں۔ نبوت یہ نبا سے مشتق ہے، نبا سے بنا ہوا لفظ ہے جس کے معنی خبر کے ہوتے ہیں، جس کے معنی خبر کے ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا نبئ عبادی ان انی انا الغفور الرحیم، کہ اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر کر دو، نبئ عبادی میرے بندوں کو بتا دو کہ یقیناً میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ نبوت کا معنی خبر ہے، خبر دینا۔ اسی طرح سے عربی کی بہت ہی مشہور لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری کی کتاب ہے جسے لسان العرب کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی نبا کے معنی خبر اور نبی کے معنی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے خبروں کو بیان کرنے والا۔ نبی کے معنی خبروں کو، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خبروں کو لوگوں تک پہنچانے والا، بیان کرنے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کا مطلب سمجھ میں آ رہا کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے خبروں کو بتلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اور رسول یہ لغت کے اندر توجیہ اور ارشاد کے معنی میں آتے ہیں، ارسال کے معنی میں، یعنی رہنمائی کرنا، توجیہ کرنا
کسی کو راستہ بتلانا اس کے معنی میں ہے. یہ بھی لسان العرب ہی کے حوالے سے میں لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر اس معنی کو بیان کر رہا ہوں. لیکن اصطلاح